سوال جو ہے بہت مشہور ہے کہ بھئی اگر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے تو پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ And who then created؟ اگر ہر چیز کو خدا نے پیدا کیا تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک فیلسی ہے، ایک مغالطہ ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسپیشل پلیڈنگ۔ اسپیشل پلیڈنگ، اسپیشل پلیڈنگ کسے کہتے ہیں؟ اس کو بھی سن لیجئے۔ اسپیشل پلیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میں آپ کو کوئی قانون بتاؤں کہ بھئی دیکھو قانون یہ ہے کہ اگر آپ قتل کرو گے کسی کو، کسی معصوم کو، تو آپ کے اوپر کیس چلے گا، اور یہ یونیورسل لا ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں گے، اگر آپ نے کسی کو قتل کر دیا تو آپ پر کیس چلے گا، اور کیس کے نتیجے میں اگر یہ ثابت ہو گیا کہ آپ قاتل ہیں تو آپ کو سزا دی جائے گی۔ یہ ساری دنیا کا قانون ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہوں لیکن اس سے میں مستثنا ہوں، میرے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ میرے اوپر کیا قانون لاگو ہوتا ہے کہ میں چاہے جس کو قتل کر دوں، نہ میرے اوپر کیس چلے گا اور نہ ہی مجھے سزا دی جائے گی۔ اگر میں یہ کہوں تو اسی کو اسپیشل پلیڈنگ کہا جاتا ہے کہ ایک قانون جو سب کے لیے ہے وہ آپ پر کیوں نہیں لاگو ہوگا؟ بھائی آپ الگ کیوں ہیں؟ جب قانون سب کے لیے ہے تو آپ بھی اس قانون کے تحت ہیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اس قانون سے الگ کر لیا تو گویا کہ آپ اسپیشل پلیڈنگ کا شکار ہو گئے۔ اسپیشل پلیڈنگ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بغیر کسی وجہ کے اپنے آپ کو قانون سے الگ کیے ہوئے ہیں۔ تو ایسے ہی آرمین یہ کہتا ہے کہ جو مؤمنین ہیں وہ اسپیشل پلیڈنگ فیلسی کا شکار ہیں۔ اسپیشل پلیڈنگ فیلسی کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس دنیا میں ہر چیز کا سبب موجود ہے، اس کائنات کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، تو پھر خدا کا بھی سبب ہوگا۔ خدا اگر ہر چیز پیدا کی گئی تو خدا بھی پیدا کیا گیا ہوگا۔ آپ نے خدا کو کیسے مستثنا کر دیا؟ آپ نے خدا کو کیسے الگ قرار دے دیا؟ اسی کو اسپیشل پلیڈنگ کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کاسمولوجیکل آرگیومنٹ پیش کریں گے تو سامنے والا یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، تو خدا کا سبب کیا ہے؟ ہم نے مان لیا کہ ہر چیز پیدا کی گئی ہے، تو خدا کو کس نے پیدا کیا؟ دیکھیے فزکس میں فزکس کا ایک قانون ہے، اس کو بولتے ہیں تھرمو ڈائنامکس۔ تھرمو ڈائنامکس کے مختلف لاز ہیں۔ دا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، دا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس، تھرمو ڈائنامکس کا دوسرا قانون یہ کہتا ہے کہ انٹروپی، یعنی اس کائنات کے اندر جو مادہ ہے، میں بھی مادے سے بنا ہوں، آپ بھی مادے سے بنے ہیں، یہ کائنات بھی مادے سے بنی ہے، یہ دنیا بھی مادے سے بنی ہے۔ یہ جو مادہ ہے یہ روبہ زوال ہے، یعنی یہ مستقل خرابی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کائنات کو جتنی ہیٹ کی اور انرجی کی ضرورت رہے گی وہ ہیٹ ختم ہو جائے گی۔ اسی کو کہا جاتا ہے فزکس کی زبان میں دا بگ فریز، یعنی یہ کائنات ختم ہو جائے گی، یہ کائنات سسٹین نہیں کر پائے گی۔ یہ ایسا قانون ہے، یہ ایسا قانون ہے کہ جس کا کوئی بھی سائنٹسٹ انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی سائنٹسٹ انکار نہیں کر سکتا۔ سائنس کی زبان میں یہ کفر ہے، یعنی اگر کسی سائنٹسٹ نے یہ کہہ دیا نا کہ میں تھرمو ڈائنامکس کو نہیں مانتا، تو سائنٹسٹ کے نزدیک وہ کافر ہے۔ ارے تم تھرمو ڈائنامکس کو نہیں مانتے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ اتنا زیادہ ویل اسٹیبلشڈ لا ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ ملحد کی طرف سے یہ سوال آیا کہ بھائی جب اس کائنات میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے تو پھر خدا کا سبب کیا ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں۔ جب آپ نے وہ اصول سمجھ لیا تو اس کا جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جواب یہ ہے کہ تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لا سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نقطۂ آغاز ہے، کہیں نہ کہیں سے شروع ہوئی ہے، تبھی تو اس کا زوال ہو رہا ہے۔ اگر اس کا بگننگ پوائنٹ نہ ہو تو اس کا زوال نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کھانا خراب جب ہوگا، جب کھانا ہوگا، اگر آپ کھانا بنائیں گے ہی نہیں تو وہ زوال کیسے، اس کو کھانا خراب کیسے ہوگا؟ آپ بوڑھے جب ہوں گے جب آپ پیدا ہوں گے، اگر آپ پیدا ہی نہ ہو تو بوڑھے کیسے ہوں گے؟ تو یہ دنیا جو ہے وہ زوال کی طرف، یہ کائنات زوال کی طرف چلے گی تبھی جب دنیا موجود ہوگی، جب دنیا کا کوئی نہ کوئی بگننگ پوائنٹ ہوگا۔ اگر اس کا کوئی بگننگ پوائنٹ نہ ہو تو وہ دنیا زوال کی طرف جا ہی نہیں سکتی، تو اس کا کوئی نہ کوئی بگننگ پوائنٹ ہے۔
जिस चीज का भी बिगिनिंग पॉइंट होगा उसका कोई ना कोई रीजन होगा कि वो मौजूद क्यों हुई। अगर किसी चीज का बिगिनिंग पॉइंट ना हो तो उसके लिए फिर आप सबब तलाश नहीं करेंगे कि इसका सबब क्या है। सबब तलाश उसी चीज का होगा जिसका कोई ना कोई बिगिनिंग पॉइंट है। इस कायनात का बिगिनिंग पॉइंट है, ये फिजिक्स ने साबित कर दिया। लिहाजा कायनात के बारे में सवाल होगा कि उसका सबब क्या है, उसका प्राइम कॉज क्या है, उसका प्राइम मूवर क्या है, उसका पहला सबब क्या है, उसकी इल्लत ऊला क्या है। खुदा के बारे में किसी भी मुसलमान का, मोमिन का, बल्कि आप ये कहना चाहिए कि किसी भी मजहब के मानने वाले का, यहां तक कि हिंदुओं में भी जो ईश्वर का जो तस्वुर है वो यही है कि वो हमेशा से है। मुसलमानों के अंदर तो ये तस्वुर है ही, ये अकीदा है ही कि अल्लाह ताला हमेशा से। तो जब अल्लाह हमेशा से है तो उसका कोई बिगिनिंग पॉइंट नहीं हुआ। जब उसका बिगिनिंग पॉइंट नहीं हुआ तो ये सवाल अल्लाह के बारे में किया ही नहीं जा सकता कि उसका सबब क्या है। ये सवाल हमेशा उस चीज के बारे में होगा जिसका बिगिनिंग पॉइंट है। और थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के एतबार से बिगिनिंग पॉइंट सिर्फ कायनात का है। लिहाजा ये सवाल कायनात के बारे में होगा कि उसका सबब क्या है। खुदा के बारे में यह सवाल हो ही नहीं सकता कि उसका सबब क्या है और खुदा को किसने पैदा किया। ठीक है, ये इनके एतराज का जवाब हुआ। लिहाजा ये जो आर्मी नवाबी ने इल्जाम लगाया कि मजहब वाले